بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی ایک شرابی سے ایک ولی اللہ کیسے بنے؟ علماء کرام بشر حافی کے بارے میں مختلف واقعات بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے قرب میں ولایت کے سفر تک کیسے پہنچے۔ اس سلسلے میں 2 واقعات آج بیان کیے جائیں گے۔ ایک بار بشر حافی اپنے دوستوں کے ساتھ شراب اور کباب کی محفل سجائے ہوئے بیٹھے تھے اور خوب عیش و عشرت ہو رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بشر حافی کی لونڈی دروازے تک پہنچی، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا تو ایک آدمی تھا۔ اس نے آ کر سوال کیا کہ کیا اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو لونڈی نے جواب دیا، جی ہاں، اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا، ہاں آزاد ہے، اسی لیے اس طرح کر رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو کبھی نہ کرتا، اگر غلام ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ ایسے کہتا ہوا وہ شخص چلا گیا۔ لونڈی نے وہ بات آ کر بشر حافی کو بتائی۔ یہ بات بشر حافی کے دل پر جا کر لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے، اس فقیر کے پیچھے دوڑے اور جوتا بھی نہ پہنا اور ننگے پاؤں اس آدمی کی تلاش میں بغداد کی گلیوں میں دوڑ لگا دی۔ یہاں سے انہوں نے ولایت کا سفر شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی پاؤں میں جوتا نہ پہنا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے میرا مالک، جب مجھے میرا آقا ملا تو میں اس حالت میں تھا کہ میں نے جوتے نہیں پہنے تھے، اس لیے میں اسی حالت کو پسند کرتا ہوں جس میں مجھے میرا خالق حقیقی ملا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں علماء کرام ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ شراب کے نشے میں دھند کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اسے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ چنانچہ اس دور کے کسی ولی اللہ کو اللہ کا پیغام ملا کہ جا بشر کو میری طرف سے مبارک دے دے۔ چنانچہ وہ ولی اللہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کی تلاش میں نکلے۔ ایک مے خانے کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بشر حافی باہر آئے جو شراب کے نشے میں دھند تھے۔ تو ان ولی اللہ نے انہیں اللہ کا پیغام دیا کہ اے بشر حافی، اللہ تجھے سلام کہتا ہے کہ اس کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے تجھے اپنے مقربین میں شمار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بشر حافی رحمہ اللہ شراب کے نشے میں دھند اس مے خانے سے باہر آئے اور اس ولی اللہ کی یہ بات سنی کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو وہ ننگے پاؤں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی جوتا نہ پہنا، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ جب میرے اوپر میرے رب کا کرم ہوا تو میں ننگے پاؤں تھا۔ علماء کرام حضرت بشر حافی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد کا ایک تاجر تھا۔ وہ بشر حافی سے بہت نفرت کرتا تھا، ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تمام لوگ مسجد میں فرض کے بعد سنت اور نوافل ادا کرتے ہیں، جبکہ بشر حافی صرف فرض نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن جمعہ کا روز تھا اور بشر حافی جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے۔ جیسے ہی فرائض سے فارغ ہوئے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی کے تمام نمازی سنتیں اور نوافل ادا کرنے لگے، جبکہ بشر حافی مسجد سے نکل گئے۔ اس تاجر کو اس بات پہ بڑا غصہ تھا، وہ ان کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے سوچا میں آج دیکھوں گا کہ یہ بشر حافی کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بشر حافی تیزی سے ایک نان بائی کی شاپ پہ گئے، وہاں سے نان خریدا اور اس کے بعد ایک کباب والے کی دکان پہ گئے، وہاں سے ایک کباب لیا اور تیزی سے جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس تاجر کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ اس بات پہ حیران تھا کہ بظاہر یہ فقیر بنا پھرتا ہے، لیکن اس کی زبان کے ذائقے دیکھیں کہ یہ کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے پیچھے چلتا رہا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ بشر حافی ایک بستی میں سے گزر کر جنگل کے راستے سے ایک گھر کے پاس پہنچے۔
گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ باہر سے کنڈی کھولی، دروازے کو کھولا، اندر گئے۔ اندر ایک بوڑھا آدمی بستر پر لیٹا ہوا تھا جو بہت سخت بیمار تھا۔ انہوں نے وہ نان اور کباب اس بوڑھے آدمی کو کھلایا اور کہا کہ معاف کرنا، میں آپ کے لیے جلدی نہیں آ سکا، دیر ہو گئی۔ تو اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا، نہیں بشر، 14 سال سے تم میری خدمت کر رہے ہو۔ اس پر بشر حافی بولے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں نے ولایت کا مرتبہ نمازیں اور نوافل اور تہجدیں پڑھ کر حاصل کیا ہے، حالانکہ لوگ نہیں جانتے کہ میں نے ولایت کا یہ مرتبہ آپ کی خدمت کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر بہت شرمندہ ہوا۔ اسے دل میں احساس شرمندگی اور ندامت پیدا ہوا کہ میں ایک ولی اللہ کے بارے میں کس قدر غلط سوچ رکھتا تھا۔ یہ تھے بشر حافی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو پا لینے کے بعد حضرت بشر حافی رحم اللہ نے ساری زندگی کبھی جوتا نہ پہنا، اور اللہ نے ان کے اس عشق کو اس طرح سے قبول کیا کہ جن رستوں سے بشر حافی رحم اللہ گزرتے تھے ان رستوں پہ جانور گندگی نہیں کرتے۔